بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن اور مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کا۔ یہود کا تذکرہ چل رہا ہے اور انہی کے حوالے سے مزید بات آ رہی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے، بڑے حرام کھانے والے ہیں۔ یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اگر اے نبی علیہ السلام یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کا ہرگز کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ ابھی ممکن تھا اور چل رہا تھا معاملہ، یہود اپنے سرداروں سے بھی فیصلے کراتے، کبھی حضور کے پاس بھی آتے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، چاہیں تو اعراض کریں۔ اگر آپ اعراض کریں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ لیکن اگلی تعلیم بہت عدل پر مبنی تعلیم ہے، عدل ہی کے حوالے سے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہیں غیر مسلم، دشمنی پر بھی اترے ہوئے ہیں، مگر اگر کوئی مقدمہ لائے تو فیصلہ عدل کا کیا جائے گا۔ یہ ہے جو عدل پر ہمارا دین بار بار زور دیتا ہے کہ دشمن بھی اگر آ رہا ہے، نہ ماننے والے بھی تمہارے اگر آ رہے ہیں، اختلاف رکھنے والے بھی اگر آ رہے ہیں، فیصلہ عدل کا کیا جائے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور وہ آپ کو کیسے منصف مانیں گے، حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا، جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر مخلص ہوتے تو رجم کی سزا خود تورات میں موجود ہے، عمل درآمد کر لیتے، مگر یہ فرار اختیار کرنے والے ہیں، من چاہی باتوں کو پیروی میں لانے والے ہیں، من چاہے فیصلے حاصل کرنے والے جو ان کے علماء سو کیا کرتے تھے۔ یہ اس چکر میں ہے، اگر مخلص ہوتے تو تورات کا حکم مان لیتے۔ اگلا رکوع 7واں رکوع بہت قیمتی ہے سورۃ المائدہ کا، نفاذ شریعت کے موضوع کے حوالے سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ شریعت کے نفاذ اور کتاب کے احکامات کے نفاذ کی ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل پر تھی، اور اگر شریعت کے احکامات کے نفاذ کی کوشش نہ کی جائے تو یہ کفر، ظلم اور فسق کی روش ہے۔ یہ تفسیر ابھی آگے چل کر آ رہی ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس کے ذریعے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے، جو فرما بردار تھے وہ حکم دیتے تھے یہود کو۔ والربانیون والاحبار، اور درویش اور علماء بھی۔ انبیاء کے وارث تو علماء ہوتے نا، تو ان کے درویش اور علماء، ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیں، حکم دیں۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر نگراں یعنی گواہ بھی تھے۔ مراد یہ کہ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی، اور انبیاء کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، احکام کی تعلیم دینا ان کے درویش اور علماء کی بھی ذمہ داری تھی۔ ہاں، پچھلی کتابوں کی ذمہ داری کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہے۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ یہ ذکر بار بار ہم سورۃ البقرہ سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات اور کتاب میں تحریف کی تھی علماء یہود نے، برے علماء سو، اور انہوں نے بدل بدل کر اپنے پاس سے باتیں بیان کر کے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور لوگوں سے مال ہڑپ کرتے تھے اور ان کی جائیدادیں ہڑپ کرتے تھے اور اپنی جیبوں کو گرم کرتے تھے اور اپنی تجوریوں کو بھرتے تھے۔ یہ دنیا پرست قسم کے علماء یہود کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بس وہی کافر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حصر کا اسلوب عربی اصول کے اعتبار سے یہی کافر ہیں۔ یعنی اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تورات تھی، شریعت عطا فرمائی، احکامات تھے، اگر ان کو قائم اور نافذ نہیں کرتے تو یہ عملاً کفر کی روش ہے۔ کوئی سرے سے حکم کا انکار کر دے تو وہ تو عقیدے کا کافر، اور جو عمل کی کوشش نہ کرے، نفاذ کی محنت نہ کرے، طاقت اور نفاذ کی کوشش نہ کرے، وہ عملاً کفر کی روش پر ہے۔ یہ 3 فتاوی اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں۔ پہلا فتویٰ تو آیت نمبر 44 میں آ گیا، یہی کافر ہیں۔ آگے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ،
اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے کتاب میں ان پر فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا قصاص ہے۔ ایک قصاص جان کا ہوتا ہے، قصاص کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک قصاص اب یہ اعضاء کا ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، اسی طرح ناک، اسی طرح کان، اسی طرح دانت اور زخموں کے قصاص کا ذکر آیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تعلیم تھی، بک آف ایکسوڈس کتاب خروج میں آج بھی یہ باتیں موجود ہیں، اور ہماری شریعت میں بھی قصاص کا قانون موجود ہے۔ ہاں، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جسے اس قصاص یعنی بدلے لینے کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، معاف کر دیتے ایک شخص بدلہ نہیں لیتا تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کیا اپیلنگ انداز ہے معافی کی ترغیب دلانے کا، اندازہ کیجئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ ظلم کا لفظ شرک کے لیے بھی آتا ہے، اللہ کے قانون کے برخلاف کسی اور کے قانون، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور کی حاکمیت، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت، یہ شرک طرز عمل ہے، یہ بھی شرک کی ایک نوعیت ہے۔ آگے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِ عِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے نشان قدم پر بھیجا، یعنی دیگر انبیاء کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اس کی تصدیق کرنے والے جو ان عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات تھی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، اس میں ہدایت اور نور ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تورات تھی، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تورات میں شریعت تھی، اس میں قوانین تھے، اسی کو انہوں نے جاری فرمایا۔ ہاں، اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں وعظ و نصیحت کی باتیں بھی موجود ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ یہ تین فتاوی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پہلا فتویٰ، جی اللہ تعالیٰ بھی فتویٰ دیتا ہے، سورہ نساء کے آخر میں ذکر آ گیا، لغوی اعتبار سے اللہ بھی مسئلہ بتاتا ہے، اللہ بھی جواب دیتا ہے سوال کا۔ پہلا فتویٰ وہی کافر، آیت نمبر 44، دوسرا وہی ظالم، آیت نمبر 45، اور وہی فاسق، آیت نمبر 47۔ کون؟ جنہیں شریعت عطا ہو اور شریعت کا نفاذ نہ کریں، احکام عطا ہوئے، کتاب عطا ہوئی اور نافذ نہ کریں، عملاً کافر، ظالم اور فاسق۔ اچھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی، نبی علیہ السلام کے صاحب سر النبی، نبی علیہ السلام کے رازوں سے واقف بھی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، حذیفہ یہ تو یہود کے لیے ہے نا، بنی اسرائیل کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے نا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاں، بڑے اچھے کزنز ہیں تمہارے، بڑے اچھے بھائی ہیں بنی اسرائیل، کڑوا کڑوا ان کے لیے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے۔ ہاں، تورات ان کو عطا ہوئی، پس پوچھ ڈالا، احکام نافذ نہیں کیے، شریعت نافذ نہیں کی، کافر، عملاً ظالم اور فاسق کو قرار پائے۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے نا۔ تورات تو ویلڈ نہیں ہے نا، انجیل تو ویلڈ نہیں ہے نا، آج تو قرآن پاک ویلڈ ہے نا۔ آج کس کے پاس ہے قرآن؟ ہمارے پاس۔ شریعت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ کہاں ہے؟ نافذ ہے؟ اللہ نہیں پوچھے گا؟ ہاں، ایک میرا وجود ہے یہاں، جو احکامات فوراً نافذ ہونے چاہیے میں نافذ نہیں کرتا، یہ فتوے میرے لیے۔ ایک میرے دائرہ اختیار ہیں، وہاں جو شریعت کے احکامات ہیں میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ فتوے میرے لیے۔ اور ایک وہ ہے جن کے پاس حکمرانی اور اختیار ہے، اللہ پوچھے گا نہیں؟ تو میں کروڑوں لوگوں پر اختیار دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ آج ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ قرآن آج ویلڈ کتاب ہے، اور یہ قرآن قصے بیان نہیں کرتا، اٹس فار اس۔ قرآن کہتا ہے فی ذکرکم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو آج شریعت ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور فوری جن احکام پر عمل کرنا ہمارے بس میں فوراً عمل کرے، اور اجتماعی سطح پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اور یہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا۔ ہم پڑھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں، کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیوں قرآن پاک ان کو عطا کیا گیا، کیوں دین حق ان کو عطا کیا گیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس سسٹم، اس دین حق کو، دین اسلام کو کل نظام زندگی پر، کل سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے اور نشر کرنے کے لیے اور چھاپ دینے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ اپنا غلبہ اور اپنا نفاذ چاہتا ہے، جس کی ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آئندہ بھی یہ مضامین آئیں گے انشاءاللہ تعالی، مزید مطالعہ کریں گے۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن، وہ اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان پر مہیمن نگہبان ہے۔ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی لیکن قرآن مہیمن ہے، ان کا نگہبان ہے، محافظ ہے، ان کی اصل تعلیم اب قرآن پاک میں آ چکی اور قرآن پاک قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس اے نبی علیہ السلام آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے مخاطب ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس کے بعد کہ جب کہ تمہارے پاس حق آ گیا۔ حضور تو اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے اعتبار سے اس لیے عموم کا ترجمہ کیا گیا، شریعت آ گئی، اب حق آ گیا ہے تو اب لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے مقرر کیا تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت کو اور منہاج یعنی راستے کو، تین الگ الگ باتیں۔ دین تمام انبیاء رسول کا ایک، آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سب کا ایک ہی ایک اسلام ہے۔ نمبر 2 شرع، یہ شریعت سے، اور منہاج شریعت الگ الگ رہی۔ روزہ بنی اسرائیل میں بھی تھا، رات کو سوتے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا، سحری کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، زوجین کا تعلق بھی رات میں قائم کرنا منع، رات کو سوئے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا۔ ہمارے لیے سحری کا معاملہ بھی ہے اور رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں تعلق زوجین بھی حلال سوائے اعتکاف کے ایام کے۔ تو یہ شریعت جدا جدا، اور ایک ہے منہاج کا معاملہ، مختلف انبیاء اور رسول نے مختلف منہاج اور میتھڈالوجیز اختیار کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف علاقوں میں آباد کیا اور توحید کے مراکز قائم کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین کے دوران میں صبر کی بہترین مثالیں پیش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک غلام قوم کو نجات دلانی تھی فرعون سے اور پھر ان کو شریعت ملتی نفاذ کی کوشش کرنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی جماعت تیار کی، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور غلبہ دین کر کے انسانیت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہمارے لیے منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تمہیں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شرع یعنی شریعت اور راستہ ہے، طریقہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، یعنی سب کو ایک ہی کر دیتا، لیکن نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں عطا فرمایا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات میں بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہ کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے، نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ امتحان کے لیے زندگی دی، جو چاہو سو کرو۔ اصل میدان کہاں ہے جہاں آگے بڑھنا چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات کے بھلائی کے نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، کمپیٹ کرو، آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہونے، بالآخر آخرت بھی تو ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اے نبی علیہ السلام ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس سے جو نازل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار رہیں، یعنی چوکنا رہیں کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم کے ایک کچھ اور اس حکم کے کچھ حصے سے۔ انہیں حضور علیہ السلام کو مخاطبت ہو رہی، کیا ان کی بات نہیں ماننی، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، خطاب حضور سے ہے، تعلیم امت کے لیے بھی عطا ہو رہی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار چوکنا رہیے گا، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کو کہیں ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ اور یاد رکھے ایسے مقامات پر حضور سے مخاطبت فرما کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، امت بھی سوچے غیر یہ کفار اللہ کے دین کے دشمن، ان کی خواہشات کے چکر میں تم اللہ کے دین سے پیچھے نہ ہٹ جانا، ان کی خواہشات کی پیروی میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ سے پیچھے نہ ہٹ جانا، یہ ہمیں رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں سزا پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ یقیناً وہ نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر
کس کا فیصلہ بہترین ہوگا؟ احسن ہے سپرلیٹو ڈگری، بیسٹ، بہترین. ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا بہترین کون ہوگا؟ لقوم یوقنون، ان کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں. حکم جاہلیہ کیا یہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کس چیز کا نام ہے؟ ایک خیال ہے کہ کتابیں نہ ہوں، بک شیلفز نہ ہوں، گیجٹس نہ ہوں، یہ جاہلیت ہے، لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. نہ دور رسول علیہ السلام میں چلے، ابو جہل موجود تھا. ابو جہل، اس کا نام تو عمر بن ہشام تھا، اس کی کنیت جو تھی وہ کچھ اور تھی. یہ ابو جہل بنا ہے بعد میں. پہلے پتہ کیا تھا؟ ابو الحکم، حکمت والا، پرسن وزڈم. مگر جب وحی کا انکار کیا تو ابو الحکم سے ابو جہل بنا، جہالت والا. تو اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، سردار تھا وہ، اپنی پارلیمنٹ کا ہیڈ تھا، چیف تھا. دارالندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، اس کا چیف تھا، وہ بڑے فیصلے کرتا تھا. ایسے تھوڑی جاہل تھا، لیکن وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو جاہل قرار پایا. تو جہالت کیا ہے؟ اللہ کی وحی سے دوری کا معاملہ، اللہ کے حکم سے دوری کا معاملہ. یہ جہالت ہے جو آج ہمارے معاشروں میں، دنیا میں بہت زیادہ عام دکھائی دے رہی ہے. فرمایا کہ اف حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہترین فیصلہ کس کا ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، یہود و نصارہ کی دوستی سے ممانعت کی جا رہی ہے، اور ایک عملی ارتداد ہوتا ہے، عملاً دین سے پھر جانا، اس کا تذکرہ بھی آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ. بار بار یہ ذکر آیا، دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہی ہو سکتی ہے. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. ہاں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. یہ قرآن پاک کی ایک پیشن گوئی بھی ہے، ورنہ یہود و نصارہ میں آپس میں اختلافات شدید اور دشمنیاں بھی ہیں، مگر یہاں قرآن پاک فرما رہا ہے بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. آج یہ دوستی نظر آ رہی ہے. ہاں، یہود کے ظلم و ستم میں یہ بھی شامل تھا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی تھی. آج نصارہ ان کو معاف کر چکے ہیں، اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ دنیا میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے. آج فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، میڈیا میں یہود بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہوئے دکھائی دیتے، مگر نصارہ کے ذریعے سے. اور آج اس گٹھ جوڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہود کو ایک ریاست بھی میسر آ چکی ہے. تو آج تو یہ دوستیاں بہت زیادہ ان کی ہمیں دکھائی دے رہی. یہ قرآن پاک کی گویا کہ ایک پیشن گوئی تھی جو اس 21ویں صدی عیسوی میں نظر آ رہی ہے. واللہ اعلم. یہ ایک نقطہ بھی ذہن میں رہے. فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستیاں نہ کرو، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. دوستیاں آج کس سے ہیں؟ قلبی تعلق کس سے؟ ازم، فلسفی، سسٹم کس کا پسند ہے؟ تہذیب کس کی پسند ہے؟ تو قلب تو ادھر ہی ہے نا. پھر تو قلب ادھر، تم بھی ادھر. اللہ اکبر کبیرہ. قلب ادھر، تم بھی ادھر. جو ان سے دوستیاں رکھے گا وہ انہی میں ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آگے منافقین کا ذکر آ رہا ہے. دنیا پرست منافقین یہود سے بنا کر رکھتے تھے. یہ بات پہلے بھی ہم نے سمجھی، پھر آ رہی ہے، اور عالمی تناظر کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور قرآن پاک کی آیت کو سمجھیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، پس آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں روگ یعنی بیماری ہے نفاق کی، وہ یعنی یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں. یہ منافق کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، ہمارے اوپر کوئی پابندیاں، سینکشنز نہ لگ جائیں، ہماری معیشت کا بٹا نہ بیٹھ جائے، ہمارے مفادات جو ہے وہ ان کا نقصان نہ ہو جائے. یہ منافقین کا مسئلہ تھا. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنے پاس ایک حکم لے آئے تو جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں. یاسین کے ساتھ منافقین مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر اندر ہی اندر دڑاڑے ڈالنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا فرما دے گا، اور یہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپا رہے منافقین پچھتاتے رہ جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں اٹھایا کرتے تھے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ ہیں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے اعمال ضائع ہو کر دیے گئے، پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر رہ گئے. دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین سے اور نبی علیہ
علیہ السلام کی اطاعت سے فرار اختیار کرنے والے منافقین کے لیے خسرت دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کا خسارہ۔ اگلی آیت کریمہ میں خطاب تو ایمان والوں سے ہے اور ارتداد کا ذکر ہے۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ دین سے پھر جانا، مرتد ہو جانا۔ تو ایک تو وہ ہے جو عقیدے کا مرتد، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایک ہے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے، منافق کے سامنے اطاعت رسول کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد و قتال کا، انفاق کا تقاضا ہے، اس کو جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ اس نفاق والی روش سے میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والوں تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ ایمان والوں کے حق میں بڑے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، شدید۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم ہٹے، تم نے ارتداد اختیار کیا، تم نے دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کی، اللہ تمہیں ہٹا دے گا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ان کو لائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ایک دو، ایمان والوں کے حق میں بڑے نرم، کفار کے بارے میں بڑے شدید ہوں گے، مطلب کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کفار سے حق پر ڈٹے رہیں گے۔ تین، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ نمبر چار، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم ایمان والوں میں چاہتا ہے۔ اگر ہم میں ہیں تو اللہ کے دین پر ہیں، اور اگر نہیں ہے تو غور کر لیں کہاں ہیں۔ جو پیچھے ہٹے گا اللہ تمہیں ہٹا کر ایسوں کو لے کر آئے گا۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ موجود ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ صفات اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارے ولی، دوست اصل کون ہیں؟ بے شک تمہارے ولی تو اللہ ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ رکوع یہاں لغوی مفہوم میں عاجزی اختیار کرنے کے اعتبار سے۔ تو اصل دوستی کا معاملہ کدھر؟ اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اور ایمان والوں سے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والوں سے دوستی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ حزب اللہ، اللہ کی جماعت وہی غالب آئے گی۔ اللہ ایسی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ہو، اور واقعتاً دلی محبت اور قلبی تعلق ہمارا ایمان والوں سے ہو۔ نواں رکوع ہے یہود کے کرتوتوں کا بیان اور نفاذ شریعت کا موضوع بھی اس میں جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو ایک مذاق اور کھیل ٹھہراتے ہیں، وہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو یعنی مشرکوں کو دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے ہو۔ یہ دین کا مذاق اڑاتے اور دین کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے اہل کتاب میں سے یہود ہو گئے، کفار مشرکین ہو گئے۔ آج بھی اسلام و فوبیا کے شکار لوگ اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر، اسلامی تعلیمات پر معاذ اللہ الزام تراشی کرتے، فرمائے ان سے تعلق تمہارا دلی نہیں ہونا چاہیے، ان سے دوستی اختیار نہ کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے مراد اذان دینا تو وہ اسے ایک مذاق و کھیل ٹھہرا لیتے ہیں۔ یعنی یہود بھی حرکتیں کرتے تھے، اذان کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اس سے گزرنا ہوگا، فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، ان حرکتوں کے ارتکاب کرنے والوں سے اللہ نمٹ لے گا اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کے متعلق ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے مختصر ہم دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں، گھرانوں میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب بیماروں کو اپنے فضل سے مکمل صحت یابی
کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے گھرانوں میں سے جو مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔